کلام مقدس قرآن عہد نامہ میں سے غزل و غزلات کی کتاب، اس کا 5واں باب، مرد کا خطاب۔ میں اپنے باغ میں آیا ہوں، اے میری پیاری میری زوجہ، میں نے اپنا مور اور اپنے بلسان سمیت جمع کر لیا، میں نے اپنا شہد چھتے سمیت کھا لیا، میں نے اپنی میں دودھ سمیت پی لی ہے۔ عورت کا خطاب۔ اے دوستو، کھاؤ پیو ہاں اے عزیزو، خوب جی بھر کے پیو۔ چوتھی غزل۔ عورت کا خطاب۔ میں سوتی ہوں پر میرا دل جاگتا ہے، میرے محبوب کی آواز ہے جو کھٹکھٹاتا اور کہتا ہے۔ مرد کا خطاب۔ میرے لیے دروازہ کھول میری محبوبہ، میری پیاری میری کبوتری، میری پاکیزہ، کیونکہ میرا سر شبنم سے تر ہے اور میری زلفیں رات کی بوندوں سے بھری ہیں۔ عورت کا خطاب۔ میں تو کپڑے اتار چکی، اب پھر کیسے پہنوں؟ میں نے اپنے پاؤں دھو چکی، اب ان کو کیوں میلا کروں؟ میرے محبوب نے اپنا ہاتھ سوراخ سے اندر کیا اور میرے دل و جگر میں اس کے لیے جنبش ہوئی۔ میں اپنے محبوب کے لیے دروازہ کھولنے کو اٹھی اور میرے ہاتھوں سے مر ٹپکا اور میری انگلیوں سے رقیق مر ٹپکا اور کفل کے دستوں پر پڑا۔ میں نے اپنے محبوب کے لیے دروازہ کھولا، لیکن میرا محبوب مڑ کر چلا گیا تھا۔ جب وہ بولا، میں بے حواس ہو گئی، میں نے اسے ڈھونڈا اور نہ پایا، میں نے اسے پکارا پر اس نے مجھے کچھ جواب نہ دیا۔ پہرے والے جو شہر میں پھرتے ہیں مجھے ملے، انہوں نے مجھے مارا اور گھائل کیا۔ شہر پناہ کے محافظوں نے میری چادر مجھ سے چھین لی۔ اے یروشلم کی بیٹیوں، میں تم کو قسم دیتی ہوں کہ اگر میرا محبوب تم کو مل جائے تو اسے کہہ دینا کہ میں عشق کی بیمار ہوں۔ عورت کا خطاب۔ میرے محبوب کو کسی دوسرے محبوب پر کیا فضیلت ہے؟ اے عورتو، میں سب سے جمیلہ، تیرے محبوب کو کسی دوسرے محبوب پر کیا فوقیت ہے جو تو ہم کو اس طرح قسم دیتی ہے؟ عورت کا خطاب۔ میرا محبوب سرخ و سفید ہے، وہ 10,000 میں ممتاز ہے، اس کا سر خالص سونا ہے اور اس کی زلفیں پیچ در پیچ کوے سی کالی ہیں۔ اس کی آنکھیں ان کبوتروں کی مانند ہیں جو دودھ میں نہا کر لب دریا تمکنت سے بیٹھے ہوں۔ اس کے رخسار پھولوں کے چمن اور بلسان کی ابری ہوئی کیاریاں ہیں۔ اس کے ہونٹ سوسن ہیں جن سے رقیق مر ٹپکتا ہے۔ اس کے ہاتھ زبرجد سے مرصع سونے کے حلقے ہیں۔ اس کا پیٹ ہاتھی دانت کا کام ہے جس پر نیلم کے پھول بنے ہوئے ہیں۔ اس کی ٹانگیں کندن کے پایوں پر سنگ مرمر کے ستون ہیں۔ وہ دیکھنے میں لبنان اور خوبی میں رش کے سرو ہے۔ اس کا منہ ازبس شیرین ہے، ہاں وہ سراپا عشق انگیز ہے۔ اے یروشلم کی بیٹیوں، یہ ہے میرا محبوب، یہ ہے میرا پیارا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس قرآن عہد نامہ میں سے غزل و غزلات کی کتاب، اس کا 6واں باب، عورت کا خطاب۔ تیرا محبوب کہاں گیا؟ اے عورتو، میں سب سے جمیلہ، تیرا محبوب کس طرف کو نکلا کہ ہم تیرے ساتھ اس کی تلاش میں جائیں؟ عورت کا خطاب۔ میرا محبوب اپنے بوستان میں بلسان کی کیاریوں کی طرف گیا ہے تاکہ باغوں میں چرائے اور سوسن جمع کرے۔ میں اپنے محبوب کی ہوں اور میرا محبوب میرا ہے، وہ سوسنوں میں چراتا ہے۔ 5ویں غزل۔ مرد کا خطاب۔ اے میری پیاری، تو ترزا کی مانند خوبصورت ہے، یروشلم کی مانند خوش منظر اور علمدار لشکر کی مانند مہیب ہے۔ اپنی آنکھیں میری طرف سے پھیر لے کیونکہ وہ مجھے گھبرا دیتی ہیں۔ تیرے بال بکریوں کے گلہ کی مانند ہیں جو کوہ جلاد پر بیٹھی ہوں۔ تیرے دانت بھیڑوں کے گلہ کی مانند ہیں جن کو غسل دیا گیا ہو، جن میں سے ہر ایک نے 2 بچے دیے ہوں اور ان میں ایک بھی بھانج نہ ہو۔ تیری کن پٹیاں تیرے نقاب کے نیچے انار کے ٹکڑوں کی مانند ہیں۔ 60 رانیاں اور 80 حرمیں اور بے شمار کنواریاں بھی ہیں، پر میری کبوتری میری پاکیزہ بے نظیر ہے۔ وہ اپنی ماں کی اکلوتی، وہ اپنی والدہ کی لاڈلی ہے۔ بیٹیوں نے اسے دیکھا اور اسے مبارک کہا، رانیوں اور حرموں نے دیکھ کر اس کی ستائش کی۔
کون ہے جس کا ظہور صبح کی مانند ہے، جو حسن میں ماہتاب اور نور میں آفتاب اور علمدار لشکر کی مانند محیب ہے۔ میں چلغوزوں کے باغ میں گیا کہ وادی کی نباتات پر نظر کروں اور دیکھوں کہ تاگ میں غنچے اور اناروں میں پھول نکلے ہیں کہ نہیں۔ مجھے ابھی خبر بھی نہ تھی کہ میرے دل نے مجھے میرے امراء کے رتھوں پر چڑھا دیا۔ عورت کا خطاب، لوٹ آ اے شولمیت، لوٹ آ کہ ہم تجھ پر نظر کریں۔ عورت کا خطاب، تم شولمیت پر کیوں نظر کرو گے؟ گویا وہ دو لشکروں کا ناچ ہے۔ آمین اور آمین۔